آپ ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے یعنی اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، اور آگے کہا نوحی، ہم نے وحی کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ لیکن جہاں پر عبادت کی بات آئی، معبود برحق ہونے کی بات آئی، اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، کہا آنا، میں، فاعبدونی، عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم عبادت کے لائق ہیں یا ہماری پوجا ہوگی، نہیں، کہا کسی کے دل کے اندر شبہ نہ رہ جائے کہ شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے وحی بھیجی، لیکن جہاں پر الہ کی بات آئی، معبود کی بات آئی، اللہ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ آنا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدونی، صرف میری عبادت کیجئے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ شبہ بھی ختم کرتے ہیں کہ کسی دل کے اندر یہ شبہ نہ آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ ایسے اعمال ہیں جب انسان وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، میرا اللہ ہنستا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ہنسنا بالکل ثابت ہے۔ احادیث کی روشنی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بیان کیے کہ انسان جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ یہ اہل سنت، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا ہنسنا ہماری طرح نہیں ہے، جس طرح ہم ہنستے ہیں ایسے نہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، یعنی اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ایک ایک عمل بیان کریں گے انشاءاللہ جس عمل کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے، یعنی اللہ اس کے اوپر ہنس پڑیں، مسکرا دیں، اللہ اس بندے کا حساب ہی نہیں لیں گے، اللہ اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیں گے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلا وہ عمل رکھتا ہوں جس عمل کی بنیاد کے اوپر، جس عمل کے کرنے پر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ جس کو اللہ نے یہ عقیدہ توحید عطا کیا ہوا ہے، بڑا عظیم ترین ہے وہ انسان، اللہ کرے اس کو آخری دم تک عقیدہ توحید نصیب رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ کر انشاءاللہ کل قیامت کو مسکرائیں گے۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میری الوہیت کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس بات کے اوپر قائم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، 19888 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو ایک میدان کے اندر جمع کریں گے، ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ دنیا کے اندر جو قوم جس چیز کی عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے وہ صورت رکھ دیں گے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان کے سامنے وہ بت آ جائیں گے، اس قسم کے درخت کی پوجا کرتے تھے تو درخت سامنے آ جائیں گے، قبر کی پوجا کرتے تھے تو قبر سامنے رکھ دی جائے گی، مزار کی پوجا کرتے تھے تو مزار ان کے سامنے آ جائے گا، وہ صورت ان کے سامنے بن جائے گی، لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ ان کے خیال کے اندر تو یہی تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔
یہی ہمارے ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، چلتے چلتے وہ سارے جو ان کے سامنے صورتیں رکھ دی جائیں گی وہ ساری صورتیں جہنم کے اندر گر جائیں گی، اور ساتھ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان کھڑے ہوں گے، توحید پرست، موحد، اللہ کی توحید کے علمبردار، اللہ کی الوہیت کے ماننے والے، جنہوں نے دنیا کے اندر صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس دعوے کے اوپر عمل کر کے دکھایا تھا کہ عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ کی کریں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے، ہمارا رب بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، اور رازق بھی وہی ہے۔ یہ سارے عقائد وہ دنیا کے اندر رکھتے تھے، اور انہی عقائد کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم ایک طرف کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تم کون ہو؟ تم نہیں گئے ان صورتوں کے پیچھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم فرمائیں گے فَنَقُولُ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرمائیں گے مَا تَنْتَظِرُونَ، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے، مسلمان کہیں گے ننتظر ربنا عز وجل، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، رب آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ بڑا خوبصورت بات بیان کریں گے، اللہ کہیں گے کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس کو پہچان لو گے؟ تم نے تو دیکھا نہیں ہے، اس کو کیسے پہچانو گے؟ اب میرے محترم بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مسلمان کہیں گے، موحد توحید پرست انسان، اللہ کی الوہیت کے اوپر زندگی گزارنے والے انسان کہیں گے اللہ ہم اس رب کو ضرور پہچان لیں گے، کیونکہ ہمارے رب کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے گا ہمیں خود بخود پہچان ہو جائے گی کہ وہ ذات اللہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس کی توحید کے اوپر قائم ہیں، لیس کمثلہ شیء، جس جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں ہم فوراً پہچان لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، اللہ یہ بات سن کر مسکرا پڑیں گے۔ کیسے عظیم لوگ ہیں جن کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات جیسی ذات ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ ہر انداز میں لا مثال ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس جیسی ہستی کوئی نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس جیسی ہستی کوئی نہیں ہے، کیا وہ ہستی ہماری مشکلیں حل نہیں کرے گی؟ کیا وہ ہستی ہماری حاجت روا نہیں بنے گی؟ کیا ہماری مشکلات کو دور نہیں کرے گی؟ کیا ہماری دنیا کے غم دور نہیں کرے گی؟ کیا وہ ہستی ہمیں شفا نہیں دے گی؟ جس ہستی جیسی ہستی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب مسلمان یہ کہیں گے کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں، جس کے برابر ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مسکرا پڑیں گے اور اپنی اللہ تجلی ظاہر کریں گے اور ساتھ خوشخبری دیں گے، ابشروا ایھا المسلمون، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اے توحید پرستوں خوش ہو جاؤ، تم جہنم کے اندر نہیں جاؤ گے، تمہارے لیے تو میں نے جنت تیار کر رکھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے دو چار باتیں بڑی کلیئر واضح ہو رہی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہے، جو سمجھتا ہے کائنات کا خالق بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، اور پوری کائنات کا معبود بھی ایک ہے، عبادت کے لائق بھی ایک ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو در در کا پجاری ہے، جو درخت سے بھی ڈرتا ہے، قبر سے بھی ڈرتا ہے، مزار سے بھی ڈرتا ہے، ہاں 11ویں والے کی 11ویں نہ دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس کو بڑے ڈر ہیں، بڑے خطرات ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کے اوپر قادر اللہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے۔ جو اپنی جیسی مخلوق سے ڈرے، اور ڈرے بھی اس سے جس کے اندر جان نہیں ہے، پتہ نہیں وہ صدیوں سے پہلے فوت ہو چکا ہے، اس سے ڈر رہا ہے
کہ یہاں اگر میں نے کچھ نہ کیا تو وہ مزار والا، وہ بزرگ، وہ ناراض ہو جائے گا، میرے کام خراب ہو جائیں گے، مجھے دنیا کے اندر نقصان ہو جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مالک بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہے، داتا بھی ایک ہے، بگڑی بنانے والا بھی ایک ہے، اولادیں دینے والا بھی ایک ہے، ساری مشکلیں حل کرنے والا بھی ایک ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہماری مشکلیں، ہماری حاجتیں پوری کر سکے۔ اس نعمت کے اوپر میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوں گے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے کہ یہ ہیں اصل بندے، یہ ہیں مسلمان۔ اور مسلمان اور اللہ جس کے اوپر مسکرائے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہیں لیں گے، اللہ بغیر حساب کے معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جس گروہ کو دیکھ کر میرا اللہ مسکرائے گا۔ لیکن کب مسکرائے گا؟ جب لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم رہے اور اسی کے اوپر موت آئی، کبھی بھی یہ ذرہ برابر بھی ذہن کے اندر خیال نہ آئے کہ مجھے فلاں میرا نقصان کر دے گا، یا فلاں بھی کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، پاور ہے، کبھی بھی یہ خیال نہ آئے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن بھرا پڑا ہے کہ ساری پاوروں کا مالک، ساری قوتوں کا مالک، ہر قسم کی ملکیت صرف ایک مالک الملک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے سبحانہ و تعالی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ خوشخبری بھی دیں گے اور اللہ مسکرائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی، صحیح بخاری کے اندر 5967 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ سوار تھا، اللہ کے نبی سواری کے اوپر سوار ہیں، میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل۔ معاذ فرماتے ہیں قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر، میں آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار، میرے آقا حکم فرمائیے، کہیے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر تک چلتے رہے، پھر یہی کہا یا معاذ، اے معاذ۔ معاذ نے پھر یہی کہا لبیک رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے نبی میں حاضر، آپ فرمائیں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور 3 دفعہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجئے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، معاذ تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، انسانوں کے اوپر، بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پاس علم ہے۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ، بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ صرف عبادت کریں گے تو اپنے رب کی کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہیں، وہ اللہ کا حق مار رہے ہیں۔ جو اللہ کا حق مارتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا فاجر انسان وہ ہے جو اپنے خالق کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اور خود خالق بنا، جو عبادت نہیں کرتا اور اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، میں تو خود خالق ہوں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
دنیا کے کام کاج کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یہ مربع کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بار بار رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان میں نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لیکن عجیب میرے محترم بھائیوں معاملہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں۔ ہم نے مقصد بنا لیا ہے دنیا کے اندر سٹیٹس قائم کرنا، دنیا بنانا، دنیا کا مال اکٹھا کرنا، دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنا، دنیا یہ ہمارا مقصد ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم بھول چکے ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا مقصد ہے۔ ہمیں دنیا دینا، دنیا کا مال دینا، رزق دینا، دنیا کے اندر عزت دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام تو صرف یہ تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے، خوشی کے ساتھ راضی راضی اللہ کے گھر کے اندر آتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کے سامنے اس کی بڑائی کبریائی بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ میرے محترم بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس مقصد کو ضرور سمجھیے۔ اگر اس مقصد کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، دنیا کی شہرت بھی ملے گی، اور ایسی شہرت ملے گی میرے محترم بھائیوں رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا۔ کتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، اصحاب رسول گزرے ہیں، اہل بیت اطہار گزرے ہیں، لوگ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں، مثالیں دے دے کر ان کے ناموں کے چرچے کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ عبادت کی، فلاں اتنا نیک تھا، اتنا فرما بردار تھا، اتنا ڈرنے والا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے محترم بھائیوں وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، ایک صحابی نے اس کا امتحان لیا کہ دیکھو یہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، ایک بکری کا سوال کر دیا کہ بکری دے دے، اس نے کہا کہ میری نہیں میرے مالک کی۔ اس نے کہا تیرے مالک کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہہ دے کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اگر میرا مالک یہاں نہیں ہے تو میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس چرواہے کی یہ بات اللہ کی عزت کی قسم ہے رہتی دنیا تک قیامت تک مثال بنی رہے گی کہ وہ ایک چرواہا ہو کر، ایک غلام ہو کر اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا، اور تو ایک انسان آزاد ہو کر دنیا کے اندر بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا نام ہے، لیکن تیرے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو بات بات کے اوپر دغا دیتا ہے، بات بات کے اوپر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بات بات کے اوپر اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے، تو اتنا آکڑ خاں بن چکا ہے تو اس سے بہتر تو وہ چرواہا ہے، وہ غلام ہے جو صحراؤں کے اندر پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے، رہتی دنیا تک لوگ اس واقعے کو بیان کرتے رہے۔ میرے محترم بھائیو اللہ عزت بھی دے گا جب انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ دوں گا، دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی ملے گی، قبر کی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی بہترین خوبصورت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ زندگی نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ کے نبی پھر سیدنا معاذ کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں معاذ اگر لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ سارے کام کریں، تو پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ میرے آقا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، پھر بندوں کے اوپر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اللہ ان کو کبھی پکڑ نہیں کرے گا، کبھی ان کی گرفت نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا جو قوم اللہ کی عبادت کرتی ہے دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر عذاب نہیں آتا، اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ کی گرفت نہیں آتی، وہ اللہ ان کو آزاد کر دیتا ہے، اور جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی معاف کر دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر عذاب سے بچے رہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچے رہیں، تو اس کا بہترین حل ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔
عبادت اللہ کے سامنے جھکیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، زکوٰۃ، روزے، جتنے فرائض میرے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کی ادائیگی کیجئے، انشاءاللہ آپ عبادت گزار ہیں۔ اور جب آپ عبادت گزار بن جائیں گے میرے محترم بھائیوں، دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا رائی سے دانے کے برابر ذرہ ذرہ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کی عزت کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، وہ مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہ ہو۔ اتنی مخلوق ہیں اللہ کی، وہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر، وہ ساری مخلوقیں ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یعنی اللہ کا پورا نظام متحرک ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے جو بندہ عبادت گزار ہے، اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم توحید کو اس کو پرچار کرتا ہے، اس کو عام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام متحرک ہوتا ہے اور اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، عقیدہ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کی وجہ سے یہ ساری دنیا کا نظام قائم ہے۔ توحید والے بڑے عظیم لوگ ہیں، لوگ تو میں حیران ہوتا ہوں، لوگ توحید والوں کو گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کے الزام دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں توحید والوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام اور تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان توحید والوں کی وجہ سے، توحید کی برکت سے یہ ساری دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ رنگ و بو، یہ ساری چیزیں میرے محترم بھائیوں توحید کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح مسلم کے اندر 375 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا جب تک زمین کی پشت کے اوپر توحید والے زندہ رہیں گے، اللہ کا نام لینے والے زندہ رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی جب تک توحید کے علمبردار، اللہ کی الوہیت والے، اللہ کو الہ ماننے والے، اللہ کو معبود برحق ماننے والے زمین کے اوپر زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا کا نظام اگر قائم ہے تو توحید کی وجہ سے ہے، توحید والوں کی وجہ سے ہے، توحید کے اوپر قائم لوگوں کی وجہ سے ہے یہ نظام، یہ سارا کائنات کا نظام۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ اگر کافروں کو، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کو، جتنے بھی کمیونسٹ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اگر دنیا کے اندر ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، ان کو آسانیاں ملی ہوئی ہیں، سرفرازیاں ملی ہوئی ہیں، کاروبار ملے ہوئے ہیں، دنیا ملی ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ میرے محترم بھائیوں توحید کی برکت کی وجہ سے ہے۔ جب توحید والے مٹ جائیں گے، توحید والے چلے جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر دنیا نہیں چلے گی۔ دنیا اس وقت تک چلتی رہے گی جب اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو الہ ماننے والے موجود رہیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ یہ بڑا بابرکت عقیدہ ہے میرے محترم بھائیوں، اس عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، ہر قسم کے اختیارات کا مالک اللہ ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے ہے، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں ساری کی ساری صرف ایک اللہ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو سنیے، جتنے نبی آئے دنیا کے اندر، سارے نبیوں کی دعوت کا جو مرکزی پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 25 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے محمد علیہ السلام، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں، اور سارے رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی تھی۔ کیا وحی کی تھی؟ انہ لا الہ الا، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آنا، میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون،
صرف میری عبادت کرو۔ سارے نبیوں کو اللہ نے یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ یہی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ پوجا کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، جس کی رضا خوشنودی مقصود ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر بڑی لطف کی باتیں ہیں، آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے یعنی اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، اور آگے کہا نوحی، ہم نے وحی کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن جہاں پر عبادت کی بات آئی، معبود برحق ہونے کی بات آئی، اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، کہا آنا، میں، فاعبدونی، عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ہم عبادت کے لائق ہیں یا ہماری پوجا ہوگی، نہیں کہا کسی کے دل کے اندر شبہ نہ رہ جائے کہ شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے وحی بھیجی، لیکن جہاں پر الہ کی بات آئی، معبود کی بات آئی، اللہ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا کہ آنا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدونی، صرف میری عبادت کیجئے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ شبہ بھی ختم کرتے ہیں کہ کسی دل کے اندر یہ شبہ نہ آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، انسان گمراہ ہو چکے، آج مسلمان گمراہ ہو چکے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ در در کے پجاری ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ، فلاں قبر پر، فلاں آستانے پر، فلاں مزار پر۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو، ہماری زندگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ سارے نبی آئے، سارے نبیوں نے آ کر یہی دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر نبی کی یہی دعوت تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں، جب آپ نے کوہ صفا کے دامن پر اپنے سارے قوم قبیلے کو اکٹھا کر کے ان کو دعوت دی تھی تو یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پوجا پاٹ کے لیے، عبادت کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، چڑھاوے کے لیے، ہر قسم کی قربانی کے لیے صرف ایک ذات لائق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم بھائی، اور آپ کو پتہ ہے کتنی مخالفت پھر سامنے آئی تھی، آپ کے سکے رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی، کتنے لوگوں نے تو آپ کو بد دعائیں دے دیں کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ اس طرح ہو جائیں، کتنی بد دعائیں، اور کتنے لوگوں نے کس قدر مخالفت کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی شخصی معاملہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک کا بد دیانت تھے یا کوئی غلط قسم کے انسان تھے، نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت وہ کھول کر بیان کرتے تھے کہ ان جیسا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ سیرت کے قائل تھے، لیکن جب میسج سامنے آیا، اللہ کے نبی کی دعوت سامنے آئی تو سارے مخالف ہو گئے، سارے آپ کے مخالف اور آپ کو بد دعائیں دینے لگے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس عقیدے کو سمجھنا ہے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ آخری دم تک اس عقیدے کے اوپر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شرک آ جائے۔ اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیو، اگر شرک آ گیا زندگی کے اندر، اگر عقیدے کے اندر شرک آ گیا تو ساری زندگی کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ جتنی مرضی حجیں کر لیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ایک ذرہ برابر بھی اس کی قیمت نہیں پڑے گی جب عقیدے کے اندر میرے محترم بھائیو ملاوٹ آ گئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اپنے عقیدے کو خالص کیجئے، سمجھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، باقی نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کے ولیوں کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، جس قدر ہو سکے ان کی تعظیم کریں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، پوجا ولی کی نہیں، عبادت ولی کی نہیں، نبی کی نہیں، عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے، نظر و نیاز ہوگی تو صرف ایک اللہ کے لیے، قربانی ہوگی تو صرف ایک اللہ کے لیے، عبادت کی ہر قسم ہوگی تو صرف ایک اللہ کے لیے۔ اس عقیدے کے اوپر میرے محترم بھائیو زندگی گزار جائیں، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ کو اتنا خوش نصیب کر دے گا کہ آپ کو دیکھ کر میرا اللہ مسکرائے گا کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہے۔
جب اللہ نے مسکرا دیا میرے محترم بھائیوں تو پھر حساب کوئی نہیں ہونا، پھر انشاءاللہ اللہ نے بغیر حساب کے معاف کر دینا۔ اور میرے محترم بھائیوں ٹائم ختم ہو رہا ہے، کافی ساری باتیں تھی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھنے والی ہے، بڑے اس کے اندر سبق ہے میرے محترم بھائیوں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ کتاب الزہد امام احمد صفحہ نمبر 33 کے اوپر 84 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور جو اس سے پھسل جاتا ہے وہ تھوڑا سا بھی شرک کر لے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کر لے تو کس قدر نقصان کے اندر جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، میں بات ارشاد کرتا ہوں، سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر ایک آستانہ آ گیا، وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روکا کہ تم رکو، اور انہوں نے کہا کہ اس بت کے اوپر کچھ قربانی کر کے جاؤ، کچھ چڑھاوا اس بت کے اوپر، اس کے نام کے اوپر دے کے جاؤ، کچھ نہ کچھ ضرور یہاں خرچ کر کے جاؤ۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یعنی قربانی کرنے کے لیے، اس چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کچھ اس بت کے نام کے اوپر دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ مجاور کہتے ہیں اگر تمہارے پاس ایک مکھی ہے، ایک مکھی ہی مار کے اس کے نام کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیں، اس کے نام کے اوپر قربانی کر دیں، اس کے نام کے اوپر نیاز دے دیں، ایک مکھی صحیح۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی لی، اس کو مارا اور اس کے نام کے اوپر قربان کر دی۔ تو فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی یہ کرو، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کہا کہ تم بھی یہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں، میں اللہ کی ذات کے علاوہ، الفاظ ہیں، کہتا ہے ما کنت لا قرب لأحد شیئا دون اللہ عز وجل، کہ میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام پہ نہیں دیتا، میں صرف اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہوں۔ میں جو بھی قربانی کرتا ہوں، جو بھی نظر و نیاز کرتا ہوں، جو بھی عبادت سمجھتا ہوں، میں صرف اللہ کے لیے خاص کرتا ہوں، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ حدیث کے الفاظ ہیں فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، ان لوگوں نے، ان مجاوروں نے اس کو قتل کر دیا۔ جس نے مکھی وار دی، قربان کر دی، وہ چلا گیا، اور جس نے کہا کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں مکھی بھی اس آستانے کے اوپر قربان نہیں کر سکتا کیونکہ میں صرف اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہوں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب میرے محترم بھائیو سنیے، جو چلا گیا وہ چند سانسیں تو بچا کے چلا گیا، کچھ زندگی تو بچا کے چلا گیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا، اور جو وہاں پر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب میرے محترم بھائیو مکھی چیز کیا ہے؟ کیا اوقات ہے مکھی کی؟ حرام چیز ہے، کیا اوقات ہے؟ لیکن ایک عقیدہ غلط ہوا، ایک غلط عقیدے کی وجہ سے زندگی کی سانسیں تو کچھ بچ گئیں، لیکن میرے محترم بھائیوں آخری انجام کیا ہوا؟ جہنم انجام ہوا۔ لیکن وہ دوسری طرف اس کی زندگی تو نہیں بچی، لیکن عقیدہ توحید بچ گیا، اللہ نے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب میرے محترم بھائیوں یہاں تو بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں قربان ہو رہی ہیں غیر اللہ کے نام کے، بڑے بڑے بکرے قربان ہو رہے ہیں، بڑا کچھ قربان ہو رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں اصلاح کے لیے، کوئی تنقید اور تبصرہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھینس کا دودھ مزار کے اوپر تقسیم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے پیچھے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو گھر کے اندر بھی اگر وہ دودھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تو ہو جاتا، مسجد کے اندر تقسیم کر دیتے تو ہو جاتا، کسی مسکین اور غریب کو دے دیتے جس کے پاس بھینس نہیں، دودھ نہیں ہے، تو بھی ثواب ملتا۔ وہاں پر مزار کے اوپر تقسیم کرنے کا محترم بھائیوں مطلب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہاں تو بڑی بڑی چیزیں غیر اللہ کے نام کے اوپر تقسیم ہو رہی ہیں، ایسے انسانوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات میرے اور آپ کے لیے میرے محترم بھائیوں غور طلب ہے، یہ بات سوچنے والی ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، قرآن گواہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیا ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتا، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ شکر کی باری آئی تو نہیں، اللہ سنتا نہیں ہے،
اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، اللہ بڑا سنتا ہے، اللہ اتنا قریب ہے، شاید تیری سوچ بھی تیری اتنی قریب نہ ہو جتنا اللہ تیرے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ابھی تک خیال تیرے دل کے اندر نہیں جاتا، درمیان میں ہم ہوتے ہیں، تجھے بعد میں پتہ چلتا ہے، ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ جو اللہ اتنے نزدیک ہے میرے محترم بھائیوں، کیا اللہ وہ سنیں گے نہیں؟ ضرور سنیں گے میرے محترم بھائیوں۔ اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کیجئے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اسی کے اوپر خاتمہ فرمائے۔ اتنا بابرکت یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد کریم نے فرمایا۔ اتنی برکت ہے میرے محترم بھائیوں، اصلاح کیجئے، انبیاء کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں۔ اتنے انبیاء انہوں نے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کی قوم نے شہید کر دیا، سزائیں دی، بڑا تنگ کیا گیا، بڑا ستایا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، بڑا ستایا گیا میرے محترم بھائیوں۔ وجہ صرف پیچھے یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، عقیدہ ربوبیت کے قائل تو کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سارا کچھ مانتے تھے، لیکن خرابی کہاں تھی؟ عقیدہ الوہیت کے اندر خرابی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں، آپ معبود صرف اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بت، یہ ہمارے آستانے، یہ ہمارے مزار، یہ ہماری تصویریں، یہ سارے بزرگ، یہ بھی الوہیت کے اندر شامل ہیں۔ ہم ان کے سامنے یہ ہماری آگے پہنچاتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے یہی کہا تھا الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے قریب، اللہ کا قرب کا بہترین ذریعہ اللہ کی اطاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کا قرب پانے کا بہترین طریقہ ہے کہ یا اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خالق بھی صرف تیری ذات ہے، مالک بھی صرف تیری ذات ہے، اور میرا مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، اور میرا معبود بھی تو ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں عقیدہ ہونا چاہیے۔ بے شمار باتیں میرے محترم بھائیوں میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں سورہ انبیاء کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر اس کے اندر کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبیوں کے ساتھ خطاب کیا ہوا ہے، نبیوں نے آ کر اپنی امتوں کو کیا خطاب کیا ہے، ان کی آنے کا مقصد کیا تھا، ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ کیا تھا، اصل دعوت کیا تھی۔ میرے محترم بھائیو، اس دعوت کو سمجھنا بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے سمجھانا بھی ہے اور اس کے انشاءاللہ اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آخری دم تک عقیدہ توحید کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ جب روح پرواز کرنے لگے اللہ تعالیٰ یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔